الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمانان عظام، ہم سب لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. مذہب اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ وہ مذہب ہے کہ جس کی بنا اس مقام سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان کے تمام حواس اور انسان کے عقل سب کے سب سپر ڈال دیتے ہیں. یعنی مذہب اسلام کی اساس اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی وحی ہے. یہ وحی قرآن اور حدیث کی شکل میں امت مسلمہ کو عطا کی گئی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہیں ان میں انسان کی عقل کو کھول دینے والی اور اس کی عقل کو صحیح سمت دینے والی چند ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہیں. ہم سب لوگ واقف ہیں کہ انسان کے حضرت انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں سے شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا. اس کے بعد شیطان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا اور حضرت انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا کی گئی. حضرت آدم کو رہنے کے لیے دیا جانے والا مقام جنت ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان زمین کے اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے. یہ نقطہ قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے: قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان بھلے اس دھرتی پر زندگی بسر کر رہا ہے لیکن یہ دھرتی انسان کے رہنے کی اصل جگہ نہیں ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ جب انسان کے اصل رہنے کی جگہ دھرتی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، تو پھر انسان کو اس دھرتی پر کیوں بھیجا گیا؟ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس گرہ کو کھول دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یا اسی واقعے کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. جنت میں حضرت انسان کو رکھنے کے بعد شیطان نے ان کو بہکایا اور جنت سے نکالنے کا سبب بنا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پر انسان کو اتارا
اور یہ فرمایا کہ زمین پر جا رہے ہو، جانے کے بعد تمہارا دشمن شیطان تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اور خیر اور شر کا مقابلہ زمین پر ہوگا، انسان بہکیں گے، میرے راستے کو چھوڑیں گے، میں اپنی ہدایت لے کر اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اگر تم نے اس وقت میرے پیغمبروں کی بات کو مان لیا تو میں تمہارے واپس اصل گھر میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور اگر تم نے میرے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، قرآن کہہ رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ حاضرین محترم، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زمین پر ہم لوگوں کو جو بھیجا گیا ہے، یہ زمین ہمارے رہنے کی اصل جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ انسان کے رہنے کا اصل مقام جنت ہے، لیکن زمین پر وہ اس لیے آیا ہے کہ اس نے ایک غلطی کر رکھی ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکالا ہے، اور یہاں اس کا ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ قرآن کریم کی پکار کو سنا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ زمین پر آئیں اور آنے کے بعد یہاں بلڈنگیں بنائیں، وہ زمین پر آئیں اور یہاں مال اور اولاد میں مست و مگن ہو جائیں، وہ زمین پر آئیں اور آنے کے بعد اپنے رب کو بھول جائیں، وہ بھول جائیں کہ وہ زمین پر کیوں بھیجے گئے ہیں، وہ اس بات کو فراموش کر دیں کہ ان کے پیدا کیے جانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں انسان کا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سے یہ زمین بنی ہے اس وقت سے انسان کا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وحی کو مان کر کے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس وقت وہ اپنی اصلی منزل کو پا لیتا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت وہ شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی دوسری آیت ہمیں بتلا رہی ہیں کہ شیطان جس راستے سے انسانیت پر حملہ کرتا ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ مال کی محبت ہے، وہ اولاد کی محبت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں پیدا کیے جانے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پہچانیے۔ شیطنت ایک بار پھر انسانیت کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے اور انسان اپنے اصل راستے کو چھوڑ رہا ہے، وہ ایک بار پھر دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے پہلے قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، وہ بھی یہی سب کرتے تھے جو آج کل ہم کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مست و مگن تھے، وہ روزانہ شام کو مست و مدہوش ہو کر کے سوتے تھے اور صبح کو اٹھ کر کے وہ اپنے کاموں میں لگتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ کل کی طرح ہمارا آج کا دن بھی گزر جائے گا۔ لیکن قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کسی پر تو آسمان سے آگ برسائی گئی، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور کسی کو ہواؤں کے واسطے سے اڑا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ وہی راستے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی راستوں پر چلتے رہیں، مست رہیں، مدہوش رہیں، مال میں مقابلہ کریں، بلڈنگوں میں مقابلہ کریں، عمارتوں میں مقابلہ کریں، اور دنیا کی آرائش اور آسائشوں میں مقابلہ کریں، اور وہ دن قریب آ جائے کہ جب اللہ رب العزت کا عذاب جھاڑو پھیرنا شروع کر دے اور اس وقت زمین کی قوموں کو دوسری قوموں سے بدل دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے ہم تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لائیں گے اور وہ قومیں تم سے بہتر ہوں گی۔ اور قرآن پچھلی تاریخ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جب تک انسانیت اور قومیں اللہ رب العزت کے احکامات کو فراموش کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان پر عذاب بھیجتے ہیں اور اپنی زمین کو ان سے پاک کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن قریب آ جائے
اور ہم لوگ اسی مستی اور مدہوشی کی کیفیت میں مدہوش رہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آواز پر لبیک کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف واپس آؤ، رسول اللہ نے جو دین دیا ہے اس کی طرف واپس آؤ، چھوڑ دو یہ تمام چیزیں جن میں آج ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے جوان نشے کی حالت میں بدمست ہے، نوجوان اس کی کوئی حالت ہی نہیں رہ گئی، آج اس میں اور غیر میں فرق کرنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے جن کو اسلام کا داعی بننا چاہیے تھا، جن کو قرآن کی تعلیمات سے وابستہ اور آراستہ ہونا چاہیے تھا، آج وہ دوسروں کے اسکولوں میں جا کر کے اپنی تعلیم سے بیگانے ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کا تقابل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مر جانا چاہیے ان مسلمانوں کو، ان مسلمان ماؤں کو، ان مسلمان باپوں کو کہ جن کے نطفے سے اور جن کے بدن سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جوان ہونے کے بعد اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اس ایسے ماں باپ کے لیے ان کے سامنے ان کو مر جانا اچھا ہے کہ جو بچے کو اس لیے جنیں وہ جنتے ہوئے اس کا مسلمان نام رکھیں اور وہ بچہ جوان ہونے کے بعد اسلام سے باغی ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کیجئے جنہوں نے ہمیں مسلمان جنا ہے، جنہوں نے جنا تھا اور وہ جن کر کے چلے گئے، اور ہم لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہوں نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی اولاد ایک مسلمان گھر میں جنم لے رہی ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسلام کے باغی بن رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوگا جب ماں باپ خود ان کے سامنے اسلام سے بغاوت کے راستے پر چلیں گے تو آنے والی نسل بغاوت کے راستے پر چلے گی۔ میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، کہ ان کے گھر میں اسلام کے خلاف بغاوتیں جنم لے رہی ہیں۔ واپس آ جائیے مدارس کی طرف، واپس آ جائیے مساجد کی طرف، واپس آ جائیے قرآن کی طرف، واپس آ جائیے رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف، ورنہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت اس دھرتی کو ہم لوگوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے اس کی تکمیل ہونی ہے، اللہ رب العزت کا جو تکمیلی نظام ہے اس کو غالب آ کر رہنا ہے۔ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، وہ قومیں پیدا ہوں گی جو اسلام کو مانیں گی، جو قرآن کو مانیں گی، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو مانیں گی۔ اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھیے، اور ہاں اس بات کو مت یاد رکھیے گا، مت بھولیے گا کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی اور ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے ہم نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی تھی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ سورۃ الحاقہ کی آیات میں اس کا تفصیلی مضمون ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کو پکارے گا آؤ میرے پاس، دیکھو میں یہ سب کر کے آیا ہوں، آج اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ اور اس کے آگے مضمون ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہوتا میں کیا کر کے آیا ہوں، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے اپنے کرتوتوں کی کچھ خبر نہ ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ سب دیکھنے کے بعد میری ایسی حالت ہو گئی کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ آج ہم جن چیزوں میں مست ہو گئے، مال میں، چودراہٹ میں اور عزت میں، غرور میں، قیامت کے دن بندہ پکار کر کہے گا میرا مال کہاں گیا، سب ہلاک ہو گیا، اور میری چودراہٹ کہاں گئی، سب ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور پکڑ کر کے اس کا ہاتھ اس کی گردن سے باندھو، اور باندھنے کے بعد فرمائیں گے اس کو جہنم میں داخل کرو اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ میرے بھائیوں، اس آخرت کی زندگی پر یقین کرو۔ اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس تمام کا جواب دینا ہے۔
اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہمارے پاس قرآن آیا ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو پکڑ لیجئے، اس سے وابستہ ہو جائیے اور واپس دین کی طرف آ جائیے، ورنہ اللہ رب العزت کسی قوم کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رشتہ داری نہ پچھلی قوموں کے ساتھ تھی، نہ آج ہمارے ساتھ ہے، اور نہ بعد میں آنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی بندے ہی ہوں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا ایک باعزت رتبہ ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے راستے پر، اپنے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب کو بھی اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔